السلام علیکم۔ اصل میں سوالات تو بہت سارے آ رہے ہیں اور بعض انتہائی بیتوکے سوال بھی آ رہے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے کہ ایسے سوالات کیے جائیں، اور کچھ سوالات ایسے آ رہے ہیں کہ شاید وہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بس صرف اس کے سوال کا جواب دے دیا جائے یا ایک ہی نشست میں سارا قرآن سمجھا دیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص سوال ہے تو کس وجہ سے ہے، آپ نے اسے کیا سمجھا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سوال کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں شاید وہ روایتی ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے یا جو عادت ہے اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ نے بھی منع کر رکھا ہے کہ اس طرح سوالات نہ کریں، تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 دیکھ لیں۔ یہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 101 اور 102 یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ اب یہ یہاں فتح جالندھری صاحب کا یہ جو ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ مومنوں ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے ہی سے درگزر فرمایا ہے، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں، مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے۔ سلام علیکم۔ پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب دیکھنے اور سننے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی اس قیمتی اور قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر دبائیں تاکہ آپ سب کو آنے والی ویڈیوز کا لنک یوٹیوب کی طرف سے بذریعہ نوٹیفیکیشن ڈائریکٹلی مل جایا کرے۔ شکریہ۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اگر قرآن سے رغبت پیدا ہو جائے تو براہ کرم لائک کے بٹن کو بھی کلک کر دیا کریں۔ ڈاکٹر شہاب عالم کے ان پیغامات کا مقصد تمام سننے اور دیکھنے والوں کو قرآن کی صحیح فہم مل جائے اور مروجہ تراجم سے نجات دلائی جا سکے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ایسے سوالات مت کیا کریں کہ جب آپ پر حقیقت ظاہر کر دی جائے تو پھر آپ کو بری لگے۔ اب جیسے پرویز بھائی کا سوال ہے کہ جی قرآن کیسے نازل ہوا، اللہ کس کے اوپر نازل کرتا ہے، یہ تو بھائی اللہ سے ہی پوچھنا ہے کہ اللہ کس کے اوپر کیوں نازل کیا۔ اب تو اللہ نہیں نازل کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا ہے، حالانکہ ہدایت کی ضرورت اب بھی ہے، یہ سوال تو اللہ سے بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب محمد پر نازل کیا گیا تو کیسے نازل کیا گیا، یا اگر اس سے پہلے موسیٰ پر، عیسیٰ پر، کسی پر بھی نازل کیا گیا تو کیسے کیا گیا۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ حالانکہ اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو اگر ہدایت لینی ہے اور فرما بردار بننا ہے تو ان سوالوں کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاننے کے لیے اگر کچھ ضروری ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو اتنا بعلم تو ہونا چاہیے، اتنا بعمل بھی ہونا چاہیے کہ آپ سب کچھ کریں تو یہ باتیں خود بخود سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں ابھی اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ماننے والے لوگوں، لا تسألوا عن اشیاء، تم سوال نہیں کرو کسی شے کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تمہیں بری لگے۔ ابھی آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، نزل کا مطلب سامنے آ جانا، سمجھ میں آ جانا۔ تو یہ جو ابھی آپ قرآن کی طرف ابھی آپ آئے ہیں، آپ تھوڑا بہت سمجھنا شروع ہے اور آپ ایسے سوالات میں جا رہے ہیں کہ جس کو ظاہر کر دیا جائے تو خود آپ کو ہی برا لگے گا۔ حالانکہ آپ اگر قرآن کو تسلسل کے ساتھ صحیح سمجھتے رہے تو ایک وقت آئے گا آپ خود بخود وہ سمجھ جائیں گے کیا کچھ ہے، کوئی چیز بچی نہیں رہے گی، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ایک اسٹیج ہوتا ہے، جس طرح آپ کے جی کا بچہ ڈائریکٹ میٹرک کا سوال کر دے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے، لیکن وہ بتدریج پڑھتا ہوا اگر جائے گا، چاہے وہ اکیڈمک لحاظ سے پورے ایک سال میں کلاس پاس کرے، یا اگر وہ زیادہ پڑھنے میں تیز ہے تو وہ ایک ایک مہینے میں ایک ایک کورس کرتا ہوا آگے بڑھ جائے، لیکن بتدریج ہی جائے گا اوپر کی طرف۔ یہ نہیں کہ وہ ڈائریکٹ کے جی سے بالکل میٹرک کے والے سوال کو حل کر دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور تم اگر یہ سوال کر رہے ہو اس کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، وہ مقررہ وقت کہ تمہارے سامنے قرآن آ رہا ہے،
تبدا لکم تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا. جب آپ واقعی مسلسل قرآن کے پیچھے پڑ جائیں کہ اللہ کیا کرے کیا کچھ نہیں کرے، آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ پر ظاہر بھی ہو جائے گی. عفا اللہ عنہا، اللہ تو عافیت دے رہا ہے اس کے بارے میں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ حفاظت کرنے والا بردبار ہے. اگلی آیت ہے قد سأل قوم من قبلکم، یقینی ایسے ہی سوال کیا تھا تم سے پہلے والی بھی قوموں نے. ثم اصبحوا بکافرین، پھر جب وہ ان کے سامنے آ گئی، انہیں بتا دی گئی، ان کے سامنے آ گئی، ظاہر ہو گئی، تو پھر وہ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے. تو لوگ سوالات پوچھنے والے تو ہمیشہ سے ہوتے رہے، لیکن جب جواب آ جاتا ہے سامنے پھر عمل نہیں کرتے، پھر بھاگ جاتے، پھر کافر بنے رہتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کافر بننے کی طرف ہی چل پڑیں. اگر آپ کے سامنے قرآن آ رہا ہے، سامنے نازل ہو رہا ہے، تو اس کو اچھی طرح پہلے سمجھ لیں، اس پر عمل کرنا شروع کریں. وہ باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی جو کچھ آپ چاہتے ہیں، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک وقت ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. تو میں اگر وضاحت پر چلوں تو ہر ایک کی وضاحت دینے میں پھر زیادہ وقت چاہیے. بس اسی پر اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم. کوئی اور سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں.